یمن کا ایک بادشاہ تھا، بعض اس کا نام ذو نواس لکھا ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور ایک جادوگر اس کا معاون تھا، جس طرح فرعون کا معاون بھی جادوگر تھا، نمرود کے معاون بھی جادوگر تھے۔ فرعون کے ساتھ پاس بھی کئی جادوگر تھے جو بعد میں موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود کے پاس بھی جادوگر تھے اور جادو کے زور پر ہی ان کی حکومت چلتی تھی۔ یہ یمن کا بادشاہ، اس کے پاس بھی ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کے بل بوتے پر وہ اپنی حکومت و سلطنت چلاتا تھا، یعنی اگر کوئی بگڑ جاتا تو اس کو وہ سزا دے دیتا وغیرہ وغیرہ۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ کوئی ایسا لڑکا کہ جو بہت زیادہ دانا سمجھدار ہو، صاحب فہم و شعور ہو، وہ میرے حوالے کر دے کہ میری زندگی ختم ہونے کو ہے، میں اپنا سارا علم اس کی جانب منتقل کر دوں تاکہ وہ تیرا مصاحب بنے یا تیرے بعد والے تیری اولاد کا وہ معاون بنے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی قوم میں ایک ایسے ہونہار اور بہترین لڑکے کا انتخاب کیا جو دانائی، عقل مندی اور فہم کے اعتبار سے بڑا نمایاں تھا۔ اس کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ یوں سمجھو اس کا اخراجات، اس کے والدین کے اخراجات بادشاہ نے برداشت کیے۔ وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن کا ذکر، راستے میں ایک راہب، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا برگزیدہ بندہ، راستے میں اسے راہب ایک ملا، عبادت گزار ملا۔ وہ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ راہب کی باتیں اسے بڑی پیاری لگیں، اچھی لگیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو راہب کے پاس بیٹھ جاتا، جادوگر کے ہاں نہ جاتا۔ جادوگر نے دیر سے آنے یا نہ آنے کی بنا پر اسے سزا دی۔ اہل خانہ نے بھی سزا دی کہ جب انہیں پتہ چلا یہ راستے میں کہیں ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن وہ لڑکا باز نہ آیا۔ وہ اپنے گھر سے آتا جادوگر کے پاس، لیکن بہت زیادہ وقت وہ راہب کے پاس بیٹھا رہتا اور جادوگر کے پاس کبھی جاتا کبھی نہ جاتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، یہ لڑکا اپنے گھر سے آ رہا تھا، جادوگر کی طرف نہیں بلکہ راہب کی طرف جانے کے لیے۔ راستے میں ایک بہت بڑا کوئی جانور، بعض نے کہا اژدہا تھا، کوئی جانور تھا جس سے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا اور لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے کیونکہ اس کے شر سے وہ ڈر رہے تھے جانور نقصان پہنچائے گا۔ وہ لڑکا امتحان کی غرض سے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سچا کون ہے، اس سے یہ ذہن میں لا کر ایک پتھر اٹھایا، چھوٹا سا پتھر، اور دعا اس انداز سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر راہب سچا ہے اور راہب کا مذہب سچا ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کی جانب پتھر پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ چھوٹے سے پتھر نے ہی اس جانور کو ہلاک کر دیا، لوگوں کے لیے راستہ بن گیا۔ اب یہ نوجوان راہب کے پاس گیا، اسے جا کے سارا واقعہ سنا دیا تو راہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور تو مقبول بارگاہ بن گیا ہے، بلکہ یہ سمجھ کے مجھ سے بھی اعلیٰ بن گیا ہے۔ اب رب کائنات جل وعلا تیری دعا کو شرف قبول سے نوازے گا، لیکن دیکھنا ظالم بادشاہ ہے، اس کو میرا پتہ نہ بتانا، جو جادوگر کا بادشاہ ہے اس کو میرا پتہ نہ بتانا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا پتہ نہیں بتاتا۔ اب لڑکے کا یہ عالم تھا، کوئی بیمار لڑکے کے پاس آتا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا، کوئی نابینا اس کے پاس آتا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو رب کائنات اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ بادشاہ کا ایک مصاحب، ایک وزیر، اس کا بہت ہی قریبی مصاحب، وہ نابینا ہو گیا۔ اسے اس بات کا پتہ چلا، اس سے اس کی خدمت میں، لڑکے کی خدمت میں بہت سے تحائف بھیجے اور اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ لڑکا اس کے ہاں گیا اور اس کو اس نے دم کیا یا اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، رب کائنات اسے بینائی عطا فرما دی۔ یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کیونکہ وہ مصاحب جب بادشاہ کے پاس گیا، اس سے پوچھا تجھے بینائی کہاں سے ملی، اس نے بتا دیا لڑکے کا نام۔ چنانچہ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو ایذائیں دی گئی، ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ اس بیچارے نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب کو گرفتار کر لیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے۔ بادشاہ اپنے گمان میں یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شاید اس جادوگر کے علم کی وجہ سے لڑکے میں یہ قوت، یہ طاقت، یہ ٹیلنٹ آ گئے ہیں، لڑکا اس لیے اتنا زیادہ یہ ماہر ہو گیا ہے کہ جادوگر سے کہیں بڑھ کر، اور اس سے جادو کا علم حاصل کر لیا۔ وہ بادشاہ اپنے گمان میں یہی سمجھے بیٹھا تھا، لیکن جب لڑکے نے اس راہب کے بارے میں بتایا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس سے خیال کیا راہب جھوٹا ہے، جادوگر سچا ہے، اس لڑکے کے پاس جو کمالات ہیں وہ جادو کی وجہ سے ہیں، اس راہب کی وجہ سے نہیں۔
راہب کو گرفتار کیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ راہب کو بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، تو مجھے سجدہ کر، اپنے دین کو ترک کر دے۔ راہب نے اس بات کا انکار کیا تو معاذ اللہ تعالیٰ اس راہب کو آری کے ذریعے چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سر کے اوپر آری رکھ کے اس کو چیر دیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہ سارا عمل لڑکے کے سامنے کیا گیا۔ بادشاہ یہ سمجھتا تھا لڑکا بہت ماہر ہو گیا ہے جادو میں، اور اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہیے۔ اس سے لڑکے کو دین حق چھوڑ دینے کی، اس سے برگشتہ ہونے کی نصیحت کی، تاکید کی، اسے دھمکی دی، لیکن لڑکے نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی جان تو قربان کر دوں گا مگر دین حق سے میں برگشتہ نہیں ہوں گا۔ بادشاہ نے دھمکی کے انداز میں اپنے کچھ کارندوں کو حکم دیا، اس کو پکڑ کے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اسے حکم دو کہ تو بادشاہ کے دین کو اختیار کر لے، راہب کے دین کو ترک کر دے۔ اگر یہ لڑکا مان جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ چوٹی پر سے اسے لڑکھڑا دینا تاکہ یہ زمین تک آتا ہوا ہلاک ہو جائے۔ دراصل وہ دھمکی بھی دینا چاہتا تھا، بچے کو بچانا بھی چاہتا تھا، سمجھتا تھا شاید اس طرح یہ لڑکا مان جائے گا۔ چنانچہ وہ جو بادشاہ کے کارندے تھے اس لڑکے کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ لڑکے نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا، مولا تعالیٰ ان کے مقابلہ میں میرے لیے تو ہی کافی ہے، تو ان کا مقابلہ فرما۔ رب کائنات جل وعلا نے زلزلہ نافذ فرما دیا، پہاڑ اتنے زور سے ہلا کہ جتنے لوگ اس کے اوپر موجود تھے سارے کے سارے اس سے لڑک گئے، لیکن لڑکے کو کوئی بھی غذا نہ آئی، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پہاڑ سے اتر کر جادوگر نہ اس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ لڑکا واپس آ گیا ہے، پوچھا تیرے ساتھ جو بندے گئے تھے وہ کہاں گئے، ان کو کیا ہوا؟ لڑکے نے ساری بات بتا دی کہ میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے خیال کیا یہ جادو کے زور سے ان کو ہلاک کر کے آیا ہے، میں ایک بار پھر اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ اس سے کچھ لوگوں کو حکم دیا اس کو کشتی میں بٹھا کر دریا میں لے جاؤ، اگر یہ مان جائے میرے دین پر آ جائے تو فبیہا، وگرنہ اس سے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ وہ اس کو ساتھ لے کر دریا یا سمندر میں گئے۔ اس لڑکے نے بارگاہ رب العزت میں پھر دعا مانگی، کشتی الٹ گئی، وہ سارے ہلاک ہو گئے، اس لڑکے کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا، یہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ حدیث بارکہ ہے صحیح مسلم میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب وہ بادشاہ کہنے لگا تو کیسا انسان ہے، میرے اتنے لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا مگر تو کیوں نہیں مرتا؟ تو اس سے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو قتل کرے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ بادشاہ جھلا کہنے لگا بتا وہ طریقہ کیا ہے؟ اس سے بتایا کہ اپنے سارے شہر والوں کو اکٹھا کر، کثرت کے ساتھ لوگ جب آ جائیں ان کو ایک میدان میں جمع کر، مجھے ایک لکڑی پر چڑھا دے، اس زمانے میں سولی دیا جاتا تھا، اور پھر یہ کہے بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کر میرے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھ کر میری طرف چلا، اس طرح میں وفات پا جاؤں گا۔ چنانچہ اس سے اسی طرح کیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا گیا اور بلند آواز سے کہا گیا بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر تیر چلایا گیا، تیر بچے کی کن پٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے اس عمل نے یہ فائدہ دیا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، مسلمانوں کے سارے، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے، یہ ہمارے کریم آقا رسول اللہ کے اس جہان رنگوبوں میں تشریف لانے سے کچھ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تھے، ہمارے کریم آقا کی بیسے تشریف نہیں ہوئی تھی، اس کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر وہ تھے، سارے کے سارے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ کے کارندوں نے بادشاہ کو کہا جس بات کا خطرہ تھا وہ تو ہو گیا، چنانچہ اس سے حکم دیا کہ شہر کے گردا گرد خندقیں کھودی جائیں، گہری گہری کھائیاں، ان میں لکڑیاں بھر کر آگ جلا دی جائے، جو بھی بندہ پرانے دین پر واپس نہ آئے، یعنی مجھے رب ماننے سے انکار کر دے، اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایک روایت میں ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔
مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو مرتد ہوا ہو، وہ سارے کے سارے آگ میں جلنے کو قبول تو کر لیا انہوں نے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کیا۔ ان میں ایک عورت تھی، جب اسے آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس نے تردد کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اس کی گود میں ایک بچہ تھا جس کا نام عبداللہ اس نے رکھا تھا۔ اس عورت اس بچے کا نام بھی عبداللہ رکھا تھا۔ اس بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں فکر نہ کر، آگ میں کود جا، اللہ رب العزت جل وعلا تجھے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے گا۔ چنانچہ اس عورت نے ان کافروں کے دھکیلنے سے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، مفسرین کرام فرماتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا، آگ میں جانے سے قبل ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا تھا اور سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا تھا، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں تھی۔